لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ، اور اتفاق وقت ہے کہ یہ بھی سورہ نماحی کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے یہودیو، کیا تمہیں یہ گمان غالب ہو چکا ہے کہ تم ہی اولیاء ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے. یہ ایک آیت ہے جس کے ذریعے سے دو واضح ترین مفہوم کی طرف ہمارا رخ جاتا ہے. لیکن میں چونکہ علماء کی موجودگی اچھی خاصی ہے اور مستند علماء کی موجودگی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ علماء سے معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اب تک اس آیہ کریمہ کو جس نہج پر، جس طریقے پر پڑھا گیا، وہ یہی ہے کہ ہر مولانا نے اس آیت کو موت کے عنوان سے پڑھا، اور پڑھنا بھی چاہیے اس لیے کہ اس میں لفظ موت موجود ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی بھی دور کی سمجھ میں آ جائے. ہو سکتا ہے کہ عقل آگے بڑھے اور جو پہلے والوں کی سمجھ میں آیا تھا وہ اور ہے، جو آگے والوں کی سمجھ میں آئے گا وہ اور ہے. اگر قرآن مجید مکمل ایک ہی دور کی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر نہ کسی مولوی کی ضرورت ہوگی، نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہوگی، نہ کسی قرآن مجید کی کسی بھی جملے کے معانی کی ضرورت ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ بھئی وہ تو سمجھ میں آ چکا، اس کی تفسیر تو لکھی جا چکی، اب مزید کیا ضرورت ہے. مگر مزید روزانہ قرآن مجید کو سمجھاتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل تک جن کی سمجھ میں جیسے آیا انہوں نے ویسے سمجھایا ہے، آج جن کی سمجھ میں جیسے آیا ہے وہ ویسے سمجھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب قرآن کو ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کو ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اپنے نقطے نہیں بدلے گا، انسان اپنا مفہوم بدلے گا. یہ قرآن مجید کا کام ہے. لہٰذا اب تک اس آیت کو جو ہم نے سنا اور ہم نے سمجھا اور ہم نے جانا کہ یہ آیت موت کے لیے، اور ہم اِصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس سے بہترین موضوع ہو بھی نہیں سکتا. لیکن اگر موت کے موضوع پہ مجلسیں پڑھی جاتی رہیں اور جاتی ہیں تو یقیناً ہم قبر کے ادھر ہی رہیں گے، قبر کے ادھر کے کوئی اسباب ہمیں نہیں ملیں گے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے علماء کی اجازت سے آپ تک ایک مفہوم پہنچاؤں، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ آیت میں لفظ موت ہے ضرور، مگر اس کا کوئی تعلق موت سے نہیں. اس آیت کا کوئی تعلق موت سے ہے ہی نہیں. اب مولانا کہتے یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی،
ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کلیئر نہیں کروں گا. موضوع اصل میں ایک نہیں ہے، موضوع ہے دو. ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت. اب جو لوگ مجلسیں سنے ہوئے ہیں اور جو مجلس سننا جانتے ہیں انہیں یہاں سے مزہ آنا شروع ہوگا اور لطف آنا شروع ہوگا قرآن فہمی کا، کہ موضوع ایک نہیں ہے، موضوع دو ہیں. ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ، قرآن نے یہ کہا ہے کہ موت کی تمنا کرو اور زندہ رہو. بات آگا بالکل تمام ہو گئی اور تمہید اس سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. جب وقت کم ہوتا ہے تو تمہید اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم مر جاؤ، قرآن یہ کہتا ہے تمنائے موت رکھو اور جیو. اس کا مطلب یہ آیت یہ بتانے نہیں آئی ہے کہ مرا کیسے جائے گا، یہ آیت یہ بتانے آئی ہے کہ جیا کیسے جائے گا. اور تمنائے موت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور تمنائے موت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تمنائے موت کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ موت کو یاد رکھو اور جیو. میرے معبود یہ لفظ کیوں ہے کہ ہم تمنائے موت کر کے جیے؟ کا اسی لفظ میں تو حقیقت ہے. میں نے کہا حقیقت کیا ہے؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم سارے اسباب قبر کے ادھر کے سمجھا رہے ہیں؟ کوئی سبب قبر کے ادھر کا ہے ہی نہیں. قبر کے ادھر ہے موت، قبر کے ادھر ہے تمنائے موت. مرنے کو کہتے ہیں موت اور جینے کو کہتے ہیں تمنائے موت. جب تک یہ لفظ کلیئر نہیں ہوگا مجھے آگے بڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن اب میں نے قرآن سے کہا کہ ہم کیوں تمنائے موت کرے گا؟ بالکل مت کرو. تم جانو، تمہارا کام جانے. لیکن ہم تو اتنا کہہ چکے ہیں کہ جو خود کو ولی سمجھے گا وہی تمنائے موت کرے گا. دوسرا لفظ سنیے گا، اور جو سچا ہوگا، مجلس ہوتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، آپ متوجہ ہوتے رہیں گے، لیکن یہ لفظ اگر بھول گئے تو مقصد ذاکر ختم ہو جائے گا اور مقصد ذاکری ختم ہو جائے گا. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. میں ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں سچا ہونا. آپ اگر جی رہے ہیں تو جی لیجیے، آپ خوب زندہ رہیے، کون منع کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے تمنائے موت کی تو اللہ کی نظر میں آپ سچے ہوں گے. اگر آپ نے تمنائے موت کی تو اللہ کی نظر میں آپ ولی ہوں گے. میں نے کہا معبود اگر تمنائے موت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ لا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم. وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کر سکتے جن کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. اس کا مطلب دو آدمی ایسے ہیں جو تمنائے موت کریں گے، وہ ولی ہوں گے اور سچے ہوں گے، اور دو ایسے ہیں جو کبھی نہیں کریں گے، وہ بگڑے ہوئے ہوں گے اور ظالم ہوں گے. آج اگر میں اس آیت کو نہیں سمجھا سکا حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں سمجھا سکتا. یہ آیت صاف لفظوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ مارنے والے اور ہوتے ہیں، مرنے والے اور ہوتے ہیں. ایک جملہ سن لیجئے کیونکہ یہ دور چل رہا ہے. یہودیوں سے خطاب کیا تھا قرآن نے کہ تم کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم سچے ہو ہی نہیں. سچے وہی ہوں گے جو مرنے کی تمنا کریں گے. توجہ دیجیے گا. اب ایک لفظ جو مجھے اپنے مجمع تک پہنچانا ہے، اور میں اس پر پھر بھی آ جاؤں گا، بعد میں بھی آ جاؤں گا، لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ دو گروہ ہیں دنیا کے اندر، اور مجلس اگر آج مجلس میں نہیں آ سکی تو میرے پڑھنے کا مقصد ختم ہو جائے. مجلس کو مجلس میں آنا چاہیے. دو طریقے کے لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ ہیں. کچھ وہ ہیں جو موت کو یاد رکھ کر جیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں موت یاد نہیں ہوتی اور جیتے ہیں. قرآن
کی تمنا ہے کہ موت کو یاد رکھ کر جیو۔ میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں سارے اخباروں کا قرآن کی ایک آیت سے، اگر آپ متوجہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں موت یاد نہیں ہے اور جی رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں موت یاد ہے اور زندہ ہیں۔ میں نے کہا معبود ہم موت کی تمنا کر کے کیوں جیے؟ کہا کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ اب اس میں مجلس تھی، اسی میں مجلس تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ جسے موت یاد ہوتی ہے وہی صحیح اعمال کرتا ہے، اور جسے موت یاد نہیں ہوتی، چلیے میں ان کی بھی تفصیل کرتا چلوں۔ جنہیں موت یاد نہیں ہے، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی ان کے بھی جینے کا ایک انداز ہے، اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے ان کے جینے کا بھی انداز یاد ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ کسی کو جینے نہیں دیتے، اور جسے یاد ہوتی ہے وہ یہ سوچ کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا گھر کیوں جاؤں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا مال کیوں پھینکوں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا گھر کیوں جلاؤں، مجھے مرنا ہے، میں اس پہ بم کیوں برساؤں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا خیمہ کیوں جلاؤں، میں اس کا خیمہ کیوں جلاؤں، مجھے مرنا ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا، اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ آرزوئے حیات انسانیت کو نہیں نکھارتی ہے، تمنائے موت آدمیت کو نکھارتی ہے۔ کیا حسین جملہ ہے، تمنائے موت آدمیت کو نکھارتی ہے۔ جنہیں صرف زندگی سے پیار ہوتا ہے، کس کا گھر اجڑتا ہو اجڑ جائے، کس کے بیٹے مرتے ہو مر جائیں، میری اولاد تو جیے، کس کا مال ختم ہوتا ہو جائے، میرے گھر میں تو آ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک انسان کو جیون سے پیار رہے گا وہ کبھی بھی فرد حسنات نہیں بن سکتا۔ اگر علماء کے درمیان میں یہ لفظ گم ہو گیا تو اردو بولنا بند کر دیں گے لوگ۔ فرد حسنات نہیں بن سکتا، سیئات کے کلیجے کو چیرنے کا لفظ موت ہے، حقائق کی دنیا میں اترنے کا لفظ موت ہے۔ اس لیے کہ جب تک آدمی جیون سے پیار کرتا رہے گا، زندگی سے پیار کرتا رہے گا، وہ سب کو اجاڑتا رہے گا۔ جس دن اسے موت یاد آ گئی اس دن کسی کو نہیں اجاڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ میں ایک لفظ آپ کو بتاؤں گا، چونکہ یہ میری مرصع مجلس ہے اور اس مرصع مجلس کو میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت حال کیا چل رہی ہے اور ہمیں کیسے جینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پورے زمانے کی تفسیر ہم کیسے کریں گے، اس پورے زمانے کی تفسیر ہم کیسے کریں گے؟ کیسے کر سکتے ہو مولانا؟ میں نے کہا دو ہی طریقے کے لوگ ہیں، جو دوسروں کو جینے نہیں دے رہے اور اپنے آپ مرنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں بھی مرنا ہے، انہیں بھی ختم ہونا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کی تفسیر کی جائے۔ میں دونوں کی تفسیر کرتا ہوں اور آج کا اخبار آپ ہاتھوں میں اٹھا لیجیے گا، تفسیر میں کروں گا۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ آج ہمارا ترجمہ جبر نہیں ہے، صبر ہے۔ آج ہمارا ترجمہ جبر نہیں ہے، صبر ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ مال پر نظر رکھتے ہیں، جنہیں یاد ہے وہ کمال پہ نظر رکھتے ہیں۔ جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ بازار پہ نظر رکھتے ہیں، جنہیں یاد ہے وہ کردار پہ نظر رکھتے ہیں۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تم فلسطین کو چھین کے کہاں لے جاؤ گے، سوال یہ ہے کہ تمہیں موت کا بازار کہاں تک لے جائے گا، تمہیں موت کی دنیا کہاں تک لے جائے گی۔ چھیننا سب کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے موت یاد نہیں تھی وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا، اسے یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ دنیا
اظہار خطابت میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری گتھیاں کھول دی جائیں، اس کی ساری گتھیاں کھولنا نہیں چاہتا. اسے موت یاد تھی، وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا. اسے یاد نہیں تھی، وہ چھین کے گھر میں بیٹھ گیا، وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا مولا یہ تو تعجب ہو گیا کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے. کہا بیٹھنے دے، یہ تخت پہ بیٹھ کے ناکام ہے، میں گھر میں بیٹھ کے کامیاب ہوں. میں نے کہا مولا کیا دلیل ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ناکام ہے؟ بزدلی کا الزام بھی تو آ سکتا ہے، شجاعت سے بری بھی تو ہو سکتے ہیں. لاپتہ کے مصداق کو گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے. آپ اپنا حق چھیننے کے لیے ایک مرتبہ تلوار اٹھا کے دیکھیے، جو آپ کے سامنے میدان میں نہ ٹھہرے وہ مدینے میں کیا ٹھہرے گا؟ اب آپ بولیے گا نہیں بولیے گا، میں بولتا رہوں گا، وہ مدینے میں کیا ٹھہرے گے؟ آپ نکل کیوں رہے ہیں کہ تو پاگل ہے، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا اگر یہ مدد مانگنے میرے گھر آئے تو میں کامیاب ہوں، اگر میں ان کے گھر جاؤں تو یہ کامیاب ہے. ہر دور میں یہ آئے ہیں، میں نہیں گیا. انہوں نے میرا گھر گھیرا ہے، میں نے ان کا گھر نہیں گھیرا. یہ سائل بن کے آئے ہیں، میں سائل بن کے نہیں آیا. میں نے کہا مولا جس کے بازو پہ لاپتہ لکھا تھا، جس کے گھر میں ذوالفقار سجاد کی سند بن کے اتری تھی، اس آدمی کو یوں گھر میں بیٹھ جانا زیبا نہیں دیتا ہے. کہ تو نہیں جانتا ہے میں ہمیشہ ان کے دربار میں گیا اور ان کے بلانے پہ گیا، اور یہ بھی طے تھی کہ صرف جاتا ہی اس لیے تھا کہ دنیا کو پتا چل سکے کہ جاہل کون ہے، عالم کون ہے. کیا بڑا جملہ تھا یہ. ہر سوال کا جواب میں نے دیا، ہر سائل کو اطمینان میں نے بخشا، ہر اسلام کے مسئلے کو، الجھے ہوئے مسئلے کو حل میں نے کیا. یہودی مجوسی عیسائی سب مجھ سے مطمئن ہو کر گئے. میں کیوں جانے لگا تھا؟ مگر میں اسی لیے جاتا تھا کہ کامیاب وہ نہیں ہے جو چھین لے، کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو حقیقی اعتبار سے کامیاب. بہت بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو حل کرنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن چلو قمر سلطان تم تو اپنے موضوع کو مکمل کرو اور مجھے اس کو آخر کر دو. میں ایک لفظ کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ کی اپنی دنیا رہی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو کے رہے گا. تو تمنائے موت کرے گا کون؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو قرآن مجید کا آج تک حل ہو ہی نہیں سکا. کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی ایک آدمی اٹھ کے کہتے کہ صاحب میں مرنا چاہتا ہوں. ہسپتال میں لیٹے ہوئے آدمی کے لیے ہونے والی دعائے صحت، یہ کہاں سے ثابت کرے گی کہ کون مرنا چاہتا؟ ہم صحت مند لوگوں کی تو بات اور ہے، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا جیتا رہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں جیتی رہے، بھائی کہہ رہے ہیں بھائی جیتا رہے، قوم کہہ رہی ہے برادری جیتی رہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جیتے رہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا جینے کی تمنا کر رہی ہے تو دنیا میں وہ کون ہوگا جو مرنے کی تمنا کرے گا؟ اگر آپ مجلس تک آ چکے ہیں اور اس کا آخری حصہ ہے یہ، اس آخری حصے کے بغیر میں کبھی بھی مجلس کو تمام نہیں کر سکتا تھا، یہ آخری حصہ ہے. تو دنیا میں تلاش کیجئے کہ وہ کون ہے جو صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کرتے رہے. اب میں بھی چپ اور آپ بھی چپ، لیکن میں یہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بہت سی بریانیوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور بہت سے قورمے ہمیں یاد نہیں رہتے. جب بہت سے قورموں کی تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم بہت ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں. اگر ہم نے ایصال ثواب کی مجلسوں میں بیٹھ کر اتنا بھی پتہ نہ لگایا کہ وہ کون سا گروہ تھا جو اس دنیا کے اندر صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کرتا رہا، تو ہم نے کتنی مجلسیں کی جن کو ذہن میں رکھا ہے. عزیزوں متوجہ رہیے گا، مجھے دنیا میں کوئی نہیں ملا جس نے صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کی ہو. ہاں ایک کربلا کا میدان تھا جہاں کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے میں مر جاؤں تو اچھا ہے.
साले का सुल्तान। और क्या वाकई ये मोड़ वो मोड़ है जहां से आप ये साबित कर देंगे कि तमन्नाए मौत किसे कहते हैं? मैं तो साबित कर दूंगा, लेकिन मौजू जब मुकम्मल हो तो आपको खामोश नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में सिर्फ एक गिरोह ऐसा मिला, एक गिरोह ऐसा मिला जिसने सुबह से शाम तक मरने की तमन्ना की है। ज़ुहैर ने कहा पहले मैं मर जाऊं, सईद ने कहा पहले मैं मर जाऊं। कहा कि नहीं कहा? अगर कहा है तो याद रखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं कि सारी दुनिया तो जीने की बात कर रही, ये कौन लोग हैं जो मरने की बात कर रहे हैं? अब आयत को दोबारा पढ़ लीजिए, सारी मजलिस हो जाएगी। अगर तुम ये समझते हो कि तुम वली हो तो तमन्नाए मौत करो, हम समझ लेंगे तुम सच्चे हो। फिर पढ़िए इस आयत को, इसका मतलब यह है कि तमन्नाए मौत करते ही पता चल गया कि यही लोग वली हैं, यही सच्चे हैं। कुरान ने यही तो कहा था कि अगर तुमने तमन्नाए मौत कर ली तो तुम ही सच्चे हो, अगर तुमने तमन्नाए मौत की तो तुम ही सच्चे हो, तुम ही वली हो। इसका मतलब ये कि ये जो वली हैं ये इस तमन्नाए मौत की वजह से हैं कि जो ये मरने की सुबह से शाम तक तमन्ना कर रहे हैं। मैंने कहा कि बात तो ये है, लेकिन एक ज़ाकिरी के एतबार से मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि दुनिया में सब जीने की बातें कर रहे हैं, कि करबला में कैसे लोग उतरे हैं कि जो सुबह से शाम तक मरने की बातें कर रहे हैं? इन्हें मरने की बातें नहीं करनी चाहिए, जो है वो मरने की बात कर रहा है। क्यों? इसका मतलब यह है, देखिए मैं तो जुमला कहकर निकल जाऊंगा, लेकिन तफसीर इससे बेहतर नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि करबला वालों ने मरने की तमन्ना करके बताया है कि अवाम के अपराध और होते हैं, इमाम के अपराध और होते हैं। इतना नाजुक था मेरे, इतना नाजुक था ये मकाम मेरे लिए कि मैं करबला वालों को सारी दुनिया से अलग करके साबित कर दूं। मैंने कहा कि पहले तो ये बताइए कि आप मरने के लिए आए ही क्यों? जो हिजबुल्लाह को जानता है वो, जो नसरुल्लाह को जानता है वो, जो हमारे शियों की फिक्र को जानता है वो तैयार हो जाए। जुमला मैं कहूंगा, मैंने कहा आप करबला में मरने के लिए आए हैं, तब पहले दिन से लेकर आखिर तक एक ही ऐलान होता रहा है कि हम मरने के लिए आए हैं। मैंने कहा अगर ऐलान हुआ है तो मैं क्या करूंगा? कहा कुछ मत करो, बस इतना लोगों को समझाओ कि वो और हैं जो मरने के लिए आते हैं और वो और हैं जो मारने के लिए आते हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मरने के आने का मकसद क्या था। कहा सुन, हम तो करबला में आए ही मरने के लिए थे और इसलिए मरे थे कि तू चैन से जी सके। इसे मैं मजलिस की तरह पढ़ूंगा, मजलिस की तरह पढ़ूंगा। मैंने कहा नहीं समझ में आया। कहा कि तू चैन से जी सके। तुम पता नहीं सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, लेकिन एक बात जरूर है कि इस बात को भूलना नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा दुनिया के लीडरों ने अपनी कौमों को जीना सिखाया है, हुसैन ने अपनी कौम को मरना सिखाया है। जीना तो सब सिखाते हैं, हुसैन ने भी जीना सिखाया है, लेकिन हर आदमी अपनी कौम को मरना नहीं सिखा सकता। मैं क्या करूं, मजबूर हूं, उर्दू को आसान करने का आदी हूं, इसलिए ये लफ्ज ला रहा हूं। दुनिया के लीडरों ने ये बताया है जिया कैसे जाएगा। इमाम हुसैन ये भी बता के गए हैं कि मरा कैसे जाएगा। इमाम हुसैन ये भी बता के गए हैं कि मरा कैसे जाएगा। उस कौम को कोई नहीं मार सकता जो पहले से मरना जानती हो। उस कौम को कोई नहीं मार सकता जो पहले से जीना जानती हो। जाहिर सी बात है, सुपर पावर का एक आदमी से डरते रहना ये एक की शजाअत का ऐलान है, सुपर पावर की ताकत का ऐलान नहीं है। क्या जुमला, ये जुमला मेरे मजबे तक पहुंचा ही नहीं। आखिर सुपर पावर एक
کہ اس کو ٹارگیٹ پہ لینا چاہتا تھا، اس کو نشانے پر لانا چاہتا تھا. آپ تو پاورفل تھے، آپ کا کوئی کیا بگاڑے گا؟ آپ کے چاروں طرف تو لوہے کی دیواریں کھڑی ہیں. اس آدمی کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر آپ کے ذہن میں تھا، اس کے ذہن میں نہیں تھا. اس نے سیکورٹی نہیں بٹھائی ہے، تم نے بٹھائی ہے. سبحان اللہ. جب نمرود لکڑیوں پہ لکڑیاں لگا رہا تھا، تم بھی لکڑی لاؤ، وہ بھی لکڑی لائے، یہ قوم بھی لکڑی لائے، وہ قوم بھی لکڑی لائے، مزدوروں پہ مزدور. 1,00,000 من لکڑیاں جمع ہو گئی. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنے من لکڑیاں درکار ہے، یہ اتنی لکڑیاں منگا کیوں رہا ہے؟ اس آدمی کو جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے نمرود سے کہا، نمرود مجھے ایسا لگ رہا ہے یا تو بزدل بہت بڑا ہے یا ابراہیم بہادر بہت ہے. یا تو بزدل بہت بڑا ہے. متوجہ رہیے گا، یا تو بزدل بہت بڑا ہے یا ابراہیم بہادر بہت ہے. کیا کہنے ہیں؟ تیرا ڈر لاکھوں من لکڑیوں کو اکٹھا کروا رہا ہے. متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. جب ولید کو خط لکھا یزید نے کہ جا کے حسین سے بیعت لے لے، تو اس نے کہا یہ تو مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آ جائیں، اس لیے کہ ان کی شجاعت میں دم ہے کہ ہمارے دربار میں آئے، ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ان کے گھر میں آئے. اور سنتے اس لیے رہیے گا کہ یہی حقیقتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب لفظ آ رہے ہیں اور بہت اچھے لفظ آ رہے ہیں. جب جناب مسلم شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا لشکر اور بھیجو اور بھیجو اور بھیجو. تو کہا ایک آدمی سے لڑائی ہے، ایک لشکر سے لڑائی نہیں ہے. تو عمر سعد نے کہا کسی بلیے کے بیٹے سے نہیں ہے، شیروں کے خاندان سے لڑائی ہے. کسی بلیا برطان سے لڑنے نہیں آئے ہیں، شیروں کے خاندان سے لڑائی ہو گئی ہے. عزیزوں متوجہ رہیے گا، جب یزید لشکر پہ لشکر اتارتا رہا، لشکر پہ لشکر اتارتا رہا، تو کسی نے کہا عمر سعد سے کہ عمر سعد اتنے لشکر کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو ڈر بہت رہا ہے، یا اس کے بہادر بہت بڑے ہیں. آج کے دور میں دنیا کا لیڈر ایک حزب اللہ کے لیڈر سے گھبرا رہا تھا، ایک حزب اللہ کے لیڈر سے گھبرا رہا تھا. کیوں گھبرا رہا تھا؟ کیا وجہ تھی گھبرانے کی؟ گھبرانے کی وجہ یہ ہے کہ موت ان کے دل میں ہوتی ہے کہ جنہیں زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے، مگر وہ قوم کبھی نہیں مر سکتی جو اپنے سب سے پوتر استھان سے کفن لے کے آتی ہو. کیا ڈر سکتے ہیں وہ لوگ اور کیا گھبرا سکتے ہیں؟ میں ابھی 8 دن پہلے ایک مجلس میں آیا تھا جس میں افسر اعجاز صاحب نہیں، اس لیے آپ لوگ تھے. اگر آپ لوگ تھے تو ایک جملہ پڑھوں گا. کیا وجہ بنی کہ 57 ملکوں میں اتنا سناٹا آ گیا؟ اگر یہ خوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ ڈر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ موت کا احساس نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور کیا وجہ بنی کہ ایک ملک اپنا نقصان سمجھتے ہوئے بھی جنگ میں کود گیا؟ متوجہ رہیے گا. میں نے ان سے پوچھا تم آئے کیوں ہو؟ کہ 2 باتیں بتانے آئے ہیں جن کے باپ کبھی میدان میں نہیں آئے، وہ آج بھی میدان میں نہیں آئیں گے.
اسلام تھا. 57 ملکوں میں بھی تو شریعت ہے, ان میں بھی تو حمایت ہے, ان کے بیٹے بھی تو لا الہ الا اللہ کے بیٹے ہیں, ان کے بیٹے بھی تو عظم اسلام ہے, ان کے لوگ بھی تو قرآن پڑھنے والے ہیں. ان 57 ملکوں کی غیرت ڈوبی کیوں ہے, یہ ابھرے کیوں نہیں ہے؟ اور ایک ملک میں اتنی غیرت کہاں سے آ گئی کہ سارا نقصان اپنے سر مول لے لیا؟ اس نے کہا چاہے ایران مٹ جائے, چاہے تاریخ ختم ہو جائے, چاہے ہمارا بچہ بچہ ختم ہو جائے, مگر آج کے بعد قیامت تک اخباروں میں یہ بات رہ جائے گی کہ فرار کی نسلیں کہاں ہیں, کرار کی کو جینا بھی نہیں آتا. بہت سے لوگ جیتے ہیں مردوں کی طرح. کیا جملہ آیا ہے؟ بہت سے لوگ جیتے ہیں مردوں کی طرح اور بہت سے لوگ زندہ ہیں مرنے کے بعد بھی. کیا مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہہ نہیں دیا, ثابت کروں گا. اگر کہہ دیا ہے تو چلو تمنا ہے موت کو وہیں چھوڑ دو. میں نے ان سے پوچھا تم کیوں کربلا میں آئے؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ ہم مریں اور تو جی سکے. دیکھیے اگر دوسرا جملہ رائے کا ہوا تو مجلس توپے گی اپنے اندر. ہم نے سر اس لیے کٹایا ہے کہ تو سر اٹھا سکے. ہم نے سر اس لیے کٹایا ہے کہ تو سر اٹھا سکے. یہ عاشورہ ایک دن ہوگا بس, یہ عاشورہ ایک دن ہوگا بس, پھر اس کے بعد تیری پوری نسل کی حفاظت شروع ہو جائے گی. جو کچھ مٹنا ہے آج مٹے گا, آج کے بعد نہیں مٹے گا. یہ کیا جملہ ہے؟ جو کچھ مٹنا ہے آج مٹے گا, آج کے بعد کبھی نہیں مٹے گا. اس کے بعد یہ مٹا کر پریشان ہو جائے گا. اس کے بعد یہ مٹا کر پریشان ہو جائے گا. میں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم موت کی تمنا لے کر آئے. تب بالکل سے موت کی تمنا ہی لے کر آئے. اب جو لوگ کربلا سن چکے ہیں وہ, اور جو کربلا سننا چاہتے ہیں وہ, یہاں سے ایک طالب علم کو تھوڑی سی دیر سنیں. ایک بات بتائیے کہ کربلا کے میدان میں سارے کے سارے بہادر تھے یا نہیں تھے؟ اگر سب کے سب بہادر تھے تو ایک جملہ اور سن لیجیے. 18 تو ایسے بہادر تھے جن کے گھر میں اللہ کی طرف سے سند شجاعت رکھی تھی. اتنے آہستہ سے میں نے جملہ کہا تاکہ میرے عزیز سامعین تک پہنچ جائے, اس لیے کہ دنیا کے کسی سپاہی کے لیے آسمان سے تلوار نہیں آئی سوائے اہل بیت کے. اب یہ نہ کہ بیٹھیے گا کہ تلوار کا فائدہ کیا ہے. تلوار کا فائدہ یہ ہے کہ ہر تلوار گردن دیکھ کے چلتی تھی, ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلتی. تو گردن دیکھ کے چلنا اور ہے, نسلیں دیکھ کے چلنا اور ہے. چلیے آگے بڑھے گی. تو میں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے بہادر ہیں یا نہیں؟ تو جب سارے کے سارے بہادر تھے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہی تو چاہیے تھا کہ ابھی اجازت دیجئے 20,000 کو مار کے آتا ہوں, 10,000 کو مار کے آتا ہوں. ہر آدمی کو آقا حسین سے مارنے کی اجازت مانگنی تھی یا نہیں؟ میں مجلس پڑھتا ہوں. ہر آدمی کو, ہر بہادر کو, ہر دلیر کو, ہر صاحب کو, ہر شجاع کو مارنے کی اجازت مانگنی چاہیے تھی, مگر کسی نے بھی شروع سے شام تک مارنے کی اجازت نہیں مانگی. سب نے مرنے کی اجازت. اسے کربلا کہتے ہیں. کیا وجہ بنی کہ صبح سے شام تک مرنے کی اجازت مانگتے رہے؟
میں نے کہا آپ بہادر تھے، آپ کو مارنے کی اجازت مانگنا چاہیے تھی کہ مرنے کی اجازت مانگنا چاہیے تھی؟ کہا تو نہیں جانتا، اگر تمنائے موت ہمارے حلقے سے باہر نہ نکلتا ہوتا تو ہم مارنے کی اجازت مانگتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرنے کی اجازت نہ مانگتے۔ ہم نے مرنے کی اجازت مانگ کر ثابت کر دیا کہ تمنائے موت کرنا ہمارا کام ہے، ولی بنانا خدا کا کام ہے۔ ولی بنانا خدا کا کام ہے، صادق بنانا خدا کا کام ہے۔ اگر ہم مرنے کی اجازت نہ مانگتے تو یزید سچا ہو جاتا۔ ہم نے تمنائے موت کر کے یزید کو جھوٹا قرار دے دیا، اس لیے کہ قرآن نے سچا انہیں مانا تھا جو تمنائے موت کرے۔ چلیے اب ابھی میرے پاس ٹائم نقد والا موجود ہے، ابھی ادھار کا ٹائم شروع نہیں ہوا، ابھی وہ ٹائم ہے جو میرا اپنا۔ ابھی میں نے آپ سے کوئی اجازت نہیں مانگی کہ 5 منٹ دے دیجیے اور 10 منٹ دے دیجیے، کام تمام ہو چکا ہے، اب تھوڑی سی دیر کی ضرورت رہ گئی، تھوڑی سی دیر کی ضرورت رہ گئی۔ تو یہ جو مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ میں 2 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عبدالرزاق مقرم لکھتے ہیں کہ کربلا کے لوگ 2 چیزوں سے آگے چل رہے تھے۔ جب میں پڑھوں گا تو کوئی آدمی سمجھے بغیر نہیں رہ جائے۔ 2 چیزوں سے آگے چل رہے تھے، ایک موت سے آگے چل رہے تھے اور ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے۔ ایک موت سے آگے چل رہے تھے، ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے۔ چراغ گل ہوتے تو سب نے دیکھا مگر کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ اگر یہ موت سے آگے نہ چل رہے ہوتے کیوں نہیں جانا تھا؟ بھائی سب کو جانا چاہیے تھا، جینے کی تمنا تو سب کو کرنی چاہیے، مگر جو مرنے کی قسم کھا چکے تھے، چراغ گل بھی ہوا جلا بھی، لیکن کسی کو اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کیوں نہیں دیکھا گیا؟ صرف اس لیے نہیں دیکھا گیا کہ یہ لوگ موت سے آگے چل رہے تھے۔ متوجہ رہیے گا، میں بہت آگے لے جاؤں گا آپ کو۔ یہ شجاعت سے آگے چل رہے تھے۔ کیسے بھائی شجاعت سے آگے کیسے چل رہے تھے؟ امام حسین نے اپنے بڑے سورما سے کہا کہ بھیا عباس تلوار خیمے میں رکھ کے جاؤ۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آس پاس کا بسا ہوا مجمع ہے۔ جملہ سنیں، اے بھیا تلوار خیمے میں رکھ کے جاؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ سرحد شجاعت کہاں ہے، سرحد اطاعت کہاں ہے۔ ہر بہادر کس کے بل پہ چلتا ہے؟ تلوار کے بل پہ۔ کس کے بل پہ چلتا ہے؟ تلوار کے بل پہ۔ انہوں نے تلوار توڑ دی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اہل بیت شجاعت سے آگے نکل گئے۔ اب وہ جملہ جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں اور تمہیں سننا چاہیے، حضرت عباس کی ذات کو آگے نکال دیا تھا شجاعت سے۔ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو فضائل پڑھنے کا لطف آئے گا خدا کی قسم۔ ایک جملہ سن لیجئے اور اس کے بعد آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ یہ شجاعت سے آگے نکل گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیموں تک شجاعت ہے، میدان تک اطاعت ہے۔ میدان تک اطاعت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اطاعت کہاں سے آئی؟ میں دونوں چیزوں کو جمع کر رہا ہوں۔ علی کی دعا نے عباس کو علمدار بنایا تھا اور ام البنین کی طبیعت نے وفادار بنایا تھا۔ مولانا یہ جملہ کہاں سے لائے تم کہ ام البنین نے وفادار بنایا تھا؟ میں نے ام البنین سے پوچھا بی بی آپ نے وفادار کیوں بنایا؟ کہا سن، تاکہ میرا بچہ جب صحن فاطمہ میں چلے تو دونوں چیزوں کا پتہ چلے کہ باپ کا اثر کہاں ہے، ماں کا اثر کہاں ہے۔ آپ بیدار ہے خدا کی قسم۔ باپ کا اثر کہاں ہے؟ امر سلطان جب اردو ادب زندہ ہے تو ڈر کیوں رہے، گھبرا کیوں رہے؟ بات کہو۔ اس کا مطلب یہ کہ علمداری خون کی تاثیر ہے، وفاداری دودھ کی تاثیر ہے۔
علمداری دلیال کا اثر ہے، وفاداری ننیال کا اثر ہے۔ یہ شجاعت سے آگے چلے، میں نے، آپ نے، سب نے بے پناہ شجاعت کی تاریخیں پڑھی ہیں اہل بیت کی، بے پناہ۔ سارے مولوی پڑھتے ہیں ایسے بہادر، ایسے شجاع، ایسے دلیر کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اتنے آدمیوں کو ختم کر دیا۔ یہ سنی ہے کہ نہیں سنی؟ بلکہ میں ایک لفظ آج علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں تاکہ میرا مجمع سن لے۔ حضرت عباس نے عمدن صرف 80 آدمیوں کو شہید کیا، 80 آدمیوں کو قتل کیا ہے، 80 آدمیوں کو فنار کیا، 80 آدمی صرف عمدن، اور وہ بھی اس وقت جب بازو کٹ چکے۔ یہ تاریخ ہے، یہ مقتل ہے۔ جتنے مرے سارے دہشت سے مرے، مقتل پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم، جتنے مرے دہشت سے مرے۔ عبدالرزاق لکھتے ہیں کہ جس وقت رن میں آ کے یا علی کہا، 800 آدمی نہر میں یہ کہہ کر کود گئے کہ ادھر آ گئے اور ادھر آ گئے۔ 800 آدمی دہشت سے نہر میں کود کے مر گئے، صرف دہشت سے۔ عمدن تلوار تو لے کے آئے ہی نہیں تھے، ہمارا جس کی دہشت اتنی ہو اس کی شجاعت کتنی ہو۔ یہ تو ہیبت کا اثر تھا، یہ تو ہیبت کا اثر تھا کہ جو چم پہ بول رہا تھا، کیا میر علی سیاہ مرزا دبیر نے کیا جملے لکھے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے شجاعت کے بارے میں۔ لیکن جب میں یہ مقتل پڑھ رہا تھا کہ کربلا نام ہے شجاعت سے آگے نکل جانے کا، تو ایک عجیب جملہ لکھا ہے خدا کی قسم۔ انہوں نے کہا 2 لشکر تھے، ایک لشکر یزید کا تھا اور ایک لشکر حسین کا تھا۔ کمال شجاعت یہ تھا کہ ہزاروں میں، لاکھوں میں ہزاروں بھاگے ہیں، 72 میں ایک نہیں بھاگا۔ عظیم جملہ لکھا ہے کہ ہزاروں میں سینکڑوں بھاگے ہیں، 72 میں ایک نہیں بھاگا ہے۔ اب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ 2 چیزیں پائی جاتی تھی، ادھر بھی لشکر تیار تھا، ادھر بھی لشکر تیار تھا۔ ان کا ہر آدمی مرنے کی اجازت لا رہا تھا۔ جب مرنے کی اجازت لاتا تھا تب یہ حال ہوتا تھا کہ اکبر آئے تو 4000 بھاگ گئے، قاسم آئے تو 8000 بھاگ گئے، عباس آئے تو 10,000 بھاگ گئے۔ وہ لکھتے ہیں یہ حال تو تب تھا جب یہ مرنے کی اجازت لائے تھے، کیا ہوتا اگر مارنے کی اجازت لاتے؟ کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت لاتے؟ کوئی میدان میں ٹھہرتا؟ یہ مرنے کی اجازت لا رہے تھے، جو تھا وہ مرنے کی اجازت لاتا۔ ایک محلات ہاشمی ایک مصنف ہے جنہوں نے الحسین 12 اماموں پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن الحسین کتاب لکھتے ہوئے ایک عجیب و غریب جملہ لکھتے ہیں کہ وہ اور تمنائے موت پہ موضوع پر سننے والے مجلس اس وقت مجلس کو مجلس بنا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک روتا رہا جب تک اسے مرنے کی اجازت نہ ملی، اور اس وقت اس کا چہرہ کھل اٹھا جب رن کی اجازت مل گئی۔ جملہ لکھا ہے خدا کی قسم، کہتے ہیں اس کا چہرہ کھل اٹھا جب اسے مرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ تعویذ جو امام حسن کے بیٹے کے بازو پہ بندھا تھا وہ تفسیر تھی تمنائے موت کی۔ جملہ ہے، کیا جملہ ہے، عظیم جملہ۔ وہ تفسیر تھی تمنائے موت۔ آغا رضی الزامی کے مصنف، ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسینی رضی الزامی کے مصنف لکھتے ہیں کہ امام حسین نے تمنائے موت کو اپنے لشکر میں اتنا اندر تک لے کر گئے تھے، اتنا اجاگر کر دیا تھا کہ جو بچہ کل تک کروٹ نہیں بدل پا رہا تھا اس نے نصرت حسین میں خود کو جھولے سے گرا دیا۔
آپ کو بولنا چاہیے تھا خدا کے قسم. بڑی محنت سے پڑھی جاتی ہے ایسی مسجد. اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا. یہ سوال ضرور اٹھے گا, کیا جملہ لکھا ہے خدا کے قسم, کہتے ہیں کہ یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ بچے میں کہاں سے حصہ آ گئی نصرت حسین کی. تو وہ کہتے ہیں یہ بچہ عوام کے گھر کا نہیں ہے, امام کے گھر کا ہے. یہ بچہ عوام کے گھر کا نہیں ہے, امام کے گھر کا ہے. علی گڑھ کی بھری ہوئی مجلس 12:30 بجے ختم کر دوں گا. علی گڑھ کی بھری ہوئی مجلس اس بات کی گواہ بنے کہ اپنی مجلس کا سب سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, متوجہ رہیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی معصوم پہ حرف آتا ہے جھولے سے بچہ بول پڑتا ہے. جب یوسف پہ حرف آیا تو بچہ بولا. کیا تفسیر ہے تمنا موت کی. کہتے ہیں کہ یوسف پہ حرف آیا تو بچہ بولا. اب بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ اس کے بچہ ہونے پر تعجب نہ کرنا, اس لیے کہ علی 3 دن کے بچے ہی تھے جو ابو جہل کے تماچا لگایا تھا. کیا بولتے رہیے خدا کی قسم. علی 3 دن کے ہی تھے جو ابو جہل کے تماچا لگایا تھا, اور علی نے تماچا لگایا اس لیے تھا کہ کسی بھی دور کے علی کو کوئی بزدل نہ سمجھے. جب وہ مجلس پڑھنے آیا تھا میں, تب میں نے دیکھا کہ دوبارہ رضی الزامی چھپ گئی ہے اور وہ ایک کتب فروش وہاں بیچ رہے تھے, اور میں نے ان کے ہاں دیکھ لی اور فوراً اسے اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں جب تک اس سے پہلے بھی یہ کتاب بچپن میں پڑھ چکا تھا, لیکن اس کے بعد جو پڑھی تو لطف آ گیا خدا کی قسم. کیا جملہ لکھتے ہیں کہ کبھی بھی نمنے وجود کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ان دونوں علی میں تمثیل ہے. اب یہ ان کا عالمانہ لہجہ ہے, میں اس کو تو اتار نہیں سکتا. جابر جوراسی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چھپنی کی دوبارہ تو کم سے کم اس کے مشکل الفاظ کی تشریح بھی ہونی چاہیے. اتنے مشکل الفاظ انہوں نے لکھے کہ اس کی تشریح ہونی چاہیے تھی. میں 2 منٹ بولوں گا بس, اس کے بعد اب مسائل پڑھوں گا. متوجہ رہیے گا, بہت توجہ سے سنیے گا. وہ لکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا وجود تھا, مگر دونوں علی میں تمثیل تھی. تمثیل پہ اگر آپ چپ ہو گئے تو پڑھنا بند کر دوں گا. ایک علی کعبے کا علی ہے, ایک کربلا کا علی ہے. اللہ کی قسم آپ کی طرف سے جواب بہت اچھا آیا ہے. وہ نبوت کے ہاتھوں پہ آیا ہے, یہ امامت کے ہاتھوں. یہ کیا جملہ ہے. وہ نبوت کے ہاتھوں پہ آیا ہے, یہ امامت کے ہاتھوں پہ آیا ہے. وہ ابتدا بچانے آیا ہے, یہ انتہا بچانے آیا ہے. اب اس سے زیادہ محنت نہیں ہو سکتی, مگر میں وہ جملے بھی نہیں چھوڑ سکتا جو رضی الزامی میں ہیں. وہ جملے عجیب و غریب ہیں. کہ حسین ایسے ہی خیمے سے لے کے نکلے, تم چپ ہو گئے تو میں پڑھنا بند کر دوں گا. حسین ایسے ہی خیمے سے لے کے نکلے جیسے مباہلے کے لیے رسول حسین کو لے کے نکلے تھے. جیسے رسول حسین کو لے کے نکلے تھے, وہ مباہلہ تھا, یہ کربلا ہے. وہاں نبوت کی صداقت تھی, یہاں امامت کی صداقت ہے. لیکن بچہ ویسے ہی جا رہا تھا جیسے رسول لے کے جا رہے تھے. آپ ذرا متوجہ رہیے گا. کہتے ہیں کہ جب گھر سے نکلے تو ایک آواز آئی کہ اس وقت حسین خلیل بنے ہوئے تھے. یہ خبر سلطان کی تو آفت آ جاتی ہے کہ سنتے سنتے ربط ٹوٹ جاتا ہے. حسین خلیل بنے ہوئے تھے. ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو میدان کے لیے لے کے نکلے تھے. حسین اپنے بیٹے کو لے کے نکلے. فرق اتنا تھا کہ ابراہیم نے پٹی باندھی, حسین نے نہیں باندھی. اگر تم نے آنکھوں پر قبضہ کر لیا تو آخری
علی کو اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے, میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ حسین نے اتنا اٹھایا کہ سفید کے بغل نمودار ہو گئی. کب تمہیں منظر نظر آیا؟ تمہیں منظر نظر آیا کہ علی کو حسین نے اٹھایا ہے, اور ایسے ہی اٹھایا جیسے غدیر میں رسول نے علی کو اٹھایا. جیسے غدیر میں رسول نے علی کو اٹھایا ویسے ہی حسین نے اٹھایا. فرق اتنا تھا کہ وہاں بھی مرحلہ ولایت کا تھا, یہاں بھی مرحلہ ولایت. تمنا موت تھی جس نے کربلا کے میدان میں آ کر ڈیرے ڈالے. شہید نے اسے اجاگر کیا یہ کہہ کر کہ پہلے مجھے اجازت دی. جناب علی اکبر تڑپتے رہے, جناب قاسم تڑپتے رہے. روایت یہ بتاتی ہے کہ آخر میں جناب عباس نے کہا, آقا میرے سامنے میرے گودی کے پالے جا رہے. اے علی گڑھ والوں, جب تمہاری آوازیں بلند ہوں تو جتنے بھی مہمان یہاں آئے ہیں میں ان سے ایک لفظ کہوں گا کہ جب بھی کبھی ایسا چیلم ہوتا ہوا دیکھو جس میں بہت مجمع آ گیا ہو تو ذرا غور کرنا کہ زینب نے کیسے چیلم کیا. جناب زینب نے کیسے چیلم کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شیعوں کے پاس تو آج بھی کربلا, شیعوں کا تو آج بھی کربلا گزرتے, اور کیسی کربلا گزرتے ہم اور آپ کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. ایک مرحومہ کی مجلس, ہاں چلو ایک ماں کی طرف چلو, ایک ماں کی طرف چلو. اس لیے کہ کچھ بچے یہاں بالملا, کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں پریشان, لیکن تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک ایسی ماں کی طرف لے کے جاؤں. کون سی ماں؟ ایک ماں ایسی بھی تھی جس نے کربلا سے پلٹ کر اپنے آنگن میں مصلی بچھایا, اور مصلی بچھا کے کہا, بار الہ میرے قربے کی خیر کر. جانتے ہو اس ماں کا نام کیا تھا؟ اس ماں کا نام تھا رباح, مادر جناب علی اصغر, مادر جناب سکینہ. جب کربلا سے چلی تو جناب زینب سے کہا, زینب مجھے کربلا ہی میں رہنے دو. آپ پتہ نہیں رو پائیں گے کہ نہیں رو پائیں گے. زینب مجھے کربلا ہی میں رہنے دو. کہا کیوں ربا؟ کہا میں جا کے مدینے کیا کروں گی, نہ میرا وارث بچا ہے, نہ میرا اصغر بچا ہے, نہ میری سکینہ بچا, میرا تو سب کچھ اڑ گیا ہے. اس بیوی نے آ کر مصلی بچھا دیا. کہاں مصلی بچھایا؟ آنگن میں. ایک دن کچھ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد میں کہتی ہیں, بی بی ہم آپ کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتے, ہم آپ کے حسین پہ روزانہ آنسو بہاتے. تو انہیں ستو بانٹے اور ستو بانٹ کے کہا کہ تم حسین پہ زیادہ سے زیادہ رونا, اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ ستو آنسوؤں کو بناتے ہیں, لہذا یہ ستو میں تمہیں دے رہی ہوں. جو بھی حسین پہ روئے پروردگارا اس پہ رحمت نازل فرما. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم آل محمد. لفظ سنیے اور اس کے بعد جتنا چاہیں دو. بہت دن کے بعد جناب مختار نے خط لکھا جناب سید سجاد کو, اور سید سجاد کو خط لکھ کے کہا کہ مولا میں نے یہ خبر آپ کو دی ہے کہ حرملہ بن طاہر اسدی مارا. جناب سید سجاد نے خط دیکھا, جملہ دیکھا, اور جملہ دیکھ کے ایک مرتبہ جناب رباح کے پاس ہے. کہا ماں مبارک کو حرملہ مارا. کہا بیٹا کس نے مارا؟ کہا مختار نے مارا. کہا خدا بندے عالم مختار کو جزائے خیر دے.
کہا بیٹا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اماں جان خط لکھا ہے، خط لکھا ہے۔ کہا بیٹا مختار کو لکھ دے، کاش تو کربلا میں ہوتا تو دیکھتا کہ میرے بچے کو کیسے نہر کیا گیا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اہل بیت کے لیے کیسے تڑپتا ہے اس خط سے پتہ چلتا ہے۔ جناب مختار اگلا جملہ لکھتے ہیں کہ مولا میں شیعہ ہوں آپ کا، اور میں نے سنا ہے کہ ایک بیوی ہے جو دن کی دھوپ رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے، مولا میری طرف سے کہیے گا کہ وہ سائے میں چلی جائے، اس لیے کہ اب ہمارے حلق سے پانی نیچے نہیں اترتا۔ مولا نوالا توبہ لگنے لگا ہے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ اہل بیت کے گھر میں ایسا کم ہے۔ اس بیوی سے کہیے کہ وہ سائے میں چلی جائے۔ اور جناب مختار کی تمنا کو لے کر جناب سید سجاد آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اماں رباب مختار کی آرزو پورا کر دیجئے۔ کہ بیٹا مختار کو خط میں لکھ دے کہ تو ہوتا تو دیکھتا کہ میرے والی و وارث کا لاشا تپتی ہوئی زمین پہ پڑا تھا، میرے چھوٹے سے بچے کی قبر اٹھا لی گئی تھی، میرے سامنے سر کاٹا گیا تھا۔ اے مختار، ایک منٹ پر مسائل تمام۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب زینب قریب آ گئے، جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ اماں رباب آپ سے سجاد کی تمنا کہ آپ سائے میں چلی جائیں۔ جناب رباب نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہا کہ بیٹا ایک امام سے عہد کر کے آئی تھی کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد 2 قدم پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے سر جھکایا اور سر جھکا کے کہا کہ آپ سے امام کہتا ہے۔ آپ سے امام کہتا ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ امام کا لفظ آنا تھا کہ جناب رباب نے ایک گٹھری کو سنبھالا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کربلا کا رخ کیا اور کربلا کا رخ کر کے کہا اے میرے والیوں والے، ارے تجھ سے عہد کر کے آئی تھی مگر آج ایک امام کا حکم آ گیا، اور آسمان کا رخ کر کے کہا پروردگارا ارے میرے عہد کی حفاظت کرنا، یہ کہہ کے 2 قدم آگے بڑھائے۔ راوی نے لکھا ہے کہ قدم تو بڑھے مگر گردن ڈھل گئی۔ جناب زینب نے آغوش میں لے لیا، اب جو لفظوں کو ٹٹولا تو آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اہل بیت میں پھر سے ماتم ابھر گیا۔ آواز دی اے اماں تیری کھیتی اجڑ گئی، اہل بیت میں ماتم شروع۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى بحق الزہرا وعدیہا وقالہا وبیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے اس سے مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری منازع کو حل لانا، پروردگار کے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار ہم تیرے پیارے کہتا ہے کوئی ہم نے دینا سوائے ہمارے کو، معبود ہم مظلوم کو ہماری حفاظت فرمانا۔ پروردگار عالم ہمارے علماء کو محفوظ کرنا، معبود ہم ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب ایسے لشکر سے ہماری مدد کرتے جسے کوئی دیکھ نہ پا رہا ہو۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماتے، تاجیل فرماتے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی روح کو اشارے ثواب پڑھا۔ نام بتا دیں، امیر بانو بنت اختر اصغر علی۔
صلى الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد المصطفى، السلام عليك يا علي المرتضى، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بالتراب، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي مولاي ابن الطفيل عباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليكم جميعا شهداء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا انس النفوس، السلام عليك يا ايها المدفون برد، السلام عليك يا مؤنس الشيعة والوارث يوم الجزاء، السلام عليك يا ابا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الظلام، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام الزمان، ما حد عجل الله تعالى وتعالى وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.